یہ جو کچھ آپ نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ خدا نے ان کو خیر امت کہا بحیثیت جماعت. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بشارت ہوئی. کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ اشداء الکفار رحماء بینہم ہے. میں اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ جاتا ہوں. میرے نزدیک تو وہ قدسیوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح اپنی دینونت کے ظہور کا آلہ بنایا ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. پرانے صحیفوں میں ان کا اسی لحاظ سے ذکر آتا ہے. مدینہ کو قدیم صحیفوں میں مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک محدثین کی تعریف ہے. محدثین کو حدیث لینی تھی. انہوں نے یہ تعریف کی کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جو حالت ایمان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. یہ اہل علم کی تعریف نہیں ہے. آپ پڑھیے، یعنی حدیث کی جو کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل عیال علیہ، وہ کفایہ ہے. یعنی اس سے فن حدیث شروع ہوا ہے. اس میں یہ بحث موجود ہے کہ خود صحابہ کرام کے ہاں بھی صحابی کی تعریف کا مطلب کیا تھا. یعنی جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی. یہ میں عربی مفہوم میں بول رہا ہوں. صحبت اٹھائی، آپ کے پاس رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی چیزیں سمجھی. صحابی کا اطلاق ان پہ کیا جاتا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں تو عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے. تو ان کو بھی آپ رضی اللہ عنہم کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بھی ان ساری بشارتوں کا مصداق ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ ان کی تدفین ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوئی ہے، بلکہ چادر دی اپنی. یہ سارے کے سارے چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید میں ضعفائے مومنین کا بھی ذکر ہے، اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو ایمان ہی کے ساتھ دنیا کے لحاظ سے رہے، لیکن قرآن نے ان کو مومن بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی بات کروں کوئی. ہر شخص کو آپ اس عظیم منصب پر فائز کر دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا تھا. اس میں اگر کسی سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو تحقیق جرم کے لیے اس کا کردار زیر بحث لایا جائے گا. یہ اصل میں قانونی ضرورت ہے. اس میں کوئی کسی کی توہین کرنا پیش نظر نہیں ہے. آپ جب سزا دیتے ہیں تو آپ کو متعین طور پر بتانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سزا کے واقعات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات نقل ہوئے ہیں. اس میں آپ نے 10 پہلوؤں سے متعین کیا ہے پہلے کہ جرم ہوا کیا ہے. تو یہ بحث جو مائس کے بارے میں ہوئی، جس کی طرف آپ کا غالباً اشارہ ہے، اس کی ابتدا بھی مجھ سے نہیں ہوئی. یہ بحث اصل میں مولانا حمید الدین فراہی نے پہلے کی. انہوں نے ایک چھوٹے سے رسالے میں یہ بتایا کہ یہ جو رجم کے واقعات ہوئے ان کا باہمی تعلق کیا تھا قرآن مجید کے ساتھ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ. ہم کس طرح سے اس کو متعلق کریں گے. پھر اس کے بعد استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں یہ بحث کی اور میں نے تو اسی کو نقل کیا ہے کیونکہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں. اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. البتہ میں اس پورے معاملے کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو میں نے استدلال کے ساتھ بیان بھی کیا اور میں نے استاد امام کی مدافعت بھی کی ہے اسی اصول پر کہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں. تو جب کسی جرم کی تحقیق کا معاملہ ہوگا تو وہاں یہ متعین کرنا پڑتا ہے. یہ اس کے قانونی تقاضے ہوتے ہیں کہ کون شخص ہے، جرم کیسے ہوا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، سزا اور جرم کی باہمی مطابقت کیا ہے. یہ ساری بحث یہ ہے. ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو قانون اور علم کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال جب آپ دین کو واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بعض اوقات پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جاتا ہے کسی چیز کا. یہ اسی داعیے کے ساتھ یہ معاملہ مولانا امین حسن نے کیا ہے، اسی داعیے کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. اس کو اس پر محمول نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملازمت رہی، زیادہ صحبت رہی، اور یہ ہیں جن کی کم رہی ہے. یہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، ضعیف یعنی اعلیٰ ایمان والے ہیں، اور یہی ہیں جو ضعیف مسلمان ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل متعین ہیں. یعنی اگر آپ پرانے علم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ان کی پوری فہرستیں مل جاتی ہیں. محدثین نے جب کام کیا، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام پر الگ سے کتابیں موجود ہیں، طبقات کی کتابیں ہیں. ان میں یہ سب متعین کر دیا گیا ہے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی ہے، کس نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے، کون آپ کے پاس رہا ہے، کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اس میں بلکہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ کون بدر میں آپ کے ساتھ تھے، کون احد میں آپ کے ساتھ تھے، کنہوں نے ہجرت میں آپ کے ساتھ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل متعین ہیں.
اور اہل علم یہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کفایہ میں یہ پوری بحث موجود ہے کہ ہم صحابی کیا محدثین کے طریقے پر قرار دیں گے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والوں کو. خود حضور نے مختلف موقعوں کے اوپر، اور یہ روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں، یہ کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو مخاطب کر کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہنا. یعنی یہ اصحابی کن نجوم، یہ جو روایت ہے اس میں بھی گویا اپنے ایمان لانے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو میرے پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ ستاروں کی طرح ہے. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں کسی جگہ اس کی تعین میں کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے. بھائی میں دلائل کے ساتھ بات بیان کر دوں گا، آپ اس کی نفی کر دیں گے. علم کی دنیا کے بارے میں یہ حساسیت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلی بار کیا ہے، یہ اس سے پہلے تمام اہل علم کرتے رہے. باقاعدہ طبقات کی کتابوں میں ان کے درجے متعین کیے جاتے ہیں، جگہ متعین کی جاتی ہے، ان کی پوری تاریخ بیان کی جاتی ہے، اور پھر ان کی فہرست میں بعض اوقات مجہول نام آ جاتے ہیں. ایک آدمی ان کو صحابی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے، دوسرا نہیں قبول کرتا. یہ ساری بحثیں آپ کے علم کی تاریخ میں موجود ہیں.